کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، اور ایک میں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان کے حضور ایسے بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. As usually when you are talking amongst each other, don't talk like that in front of him. Respect him. Otherwise what will happen? ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں. Your good deeds will be destroyed. And the dangerous thing is وانتم لا تشعرون، and you would not know، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال کیا ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے. You will also you'll keep feeling that I am a pious person, I'm a muttaqi person, parhezgar person, I pray namaz 5 times, but if you do a smallest of small disobedience, gustaki of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then what will happen? All the amal will be destroyed. So this is what the warning is given there in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when you present yourself in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, why this verse was revealed? There are certain people who quote the verses of Quran, but they quote it out of context for proving their own points. Not in the right context why the verse was revealed. کس کے حق میں نازل ہوئی تھی آیت؟ مسلمانوں کے حق میں تھی یا منافقوں کے حق میں نازل ہوئی تھی یا کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں، قرآن میں لکھا ہے. تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ میں تمہاری کوئی بات، if I quote you out of context, you will start suing me. You will lodge an official complaint. Okay, this man is quoting out of context. I didn't mean that. When you don't like to be quoted out of context, how you quote Quran out of context? You can't do that. You just to prove your point, and you say that's written in Quran. So this is where you have to be aware of the dangers of learning deen from doctors instead of ulama. Do you understand? Do you know what I mean? You understand? If you have fever, you don't come to Imam Sahib for injection. You won't come to him. The Imam Sahib got high fever. Please inject me something so that I want to get antibiotic drugs from you. I want paracetamol from you. You don't ask for any medicine from Imam Sahib. Because you know, if Imam Sahib injects something, where you are going to go? You don't know. You go to land. But you don't go to Imam Sahib for medicines. Why do you go to doctors for deen? You don't have to go to them. You have to go to proper ulama. Subhanallah. Ashiqani Mustafa. Ulama ahle sunnat. Bolo na mohabbat se. Pyar se bolo na. Mohabbat se bolo. You understand the dangers? Maybe somebody may be having very good memory power. So you can go on and on quoting this thing and that. But without context, if you try to understand that, you won't be able to understand it in the proper right context, and you will be misleading. This is what is happening.
I'm not trying to malign somebody, I'm not trying to criticize somebody, but I'm trying to make you realize the dangers of all these things which are happening in this world today, and people are not choosy about the deen, they are choosy about the genes, but they're not choosy about the deen. So this is where we have to understand. We must learn deen from the proper people. Ashiqan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. لا ترفعوا أصواتكم, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا کرو. What was the reason this verse was revealed? One Sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, he couldn't hear properly. And you know, the person who can't hear properly, he has a habit of talking loudly. He thinks that if I can't listen, nobody can listen. That is the natural instinct of a person who can't hear properly, right? Yes or no? And in the Bargah of Huzur sallallahu alaihi wasallam, unintentionally his voice used to become louder. Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it prohibited mu'mineen from raising their voices in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. When he came to know that Sahabi Rasul, he was shattered. He thought that this verse was revealed particularly for him, because this was he who was raising his voice unintentionally, though, but it was him. So he sat at home and he stopped coming to the masjid. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the Sahaba Ikram why that person is not coming to masjid, they inquired about him and he said, okay, I am shattered because I know I am going to go to hell. Because Quran has said, انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, میرے اعمال تو برباد ہو گئے, میں تو جہنمی ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم تو جنتی ہو. تم کیا ہو؟ جنتی ہو. یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ آقا یہ جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے. تو جب قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھو گے اور اس کا کانٹیکسٹ دیکھو گے تو پتا چلا کہ نبی کچھ نہیں جانتے, ایسا نہیں ہے. نبی جانتے ہیں. بولو پیار سے بولو. That's why we want you to go to the proper people. کوٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو, اس سے کتنے مسائل نکل سکتے ہیں اور کتنے عقیدے درست ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کہ تم کیا ہو, جنتی ہو. But after that, a Sahabi Rasul like Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu anhu, who is Afdalul Bashar Ba'd al-Anbiya کی تحقیق, انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے عظیم مرتبہ ہے انسانوں میں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ احتیاط شروع کر دی. He started taking precautions while sitting in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He used to keep some small pebbles, stones under his tongue, so that unintentionally بھی ان کی آواز اونچی نہ ہو سکے. کتنا ادب تھا, بولو نا. اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے, بارگاہ رسالت کا ادب ہے. سبحان اللہ. اگر یہ کر کے دکھا دے تو ہم کہیں گے صحابہ کے طریقے پر ہیں, ورنہ کیا صرف بات کرنے کے لیے صحابہ کے طریقے پر ہیں. صحابہ یوں کرتے تھے, اور سب سے افضل صحابی یہ کرتے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. When he did this, Allah accepted it, and Allah revealed one more verse of Quran, which is now written in front of Huzur sallallahu alaihi wasallam's bargah. Subhanallah. On the middle jali, بیچ والی جالی پر وہ آیت لکھی ہوئی جو صدیق اکبر کی شان بیان کر رہی ہے. سبحانallah. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, those who lower their voices in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, those are the chosen people. Subhanallah. Those are the selected ones. بولو نا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی اللہ نے بشارت عطا فرمائی. محبت سے بولو ذرا. تو سنی دعوت اسلامی یہ آپ کو سکھانا چاہتی ہے